السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیاری بہنوں، جس طرح سے ہم جماعت کے حوالے سے جو ہے اس کی فضیلت اور اہمیت کو جان گئے الحمدللہ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کی طرف جانے سے پہلے کیا کرنا ہے۔ مسجد میں آنے سے قبل کچا لہسن اور پیاز نہیں کھانا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے، یا فرمایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے اور اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اسمیل آ رہی ہو منہ سے اور اپنے گھر میں بھی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اپنے لہسن اور پیاز کھایا ہو تو اپنے مسواک کر لینا چاہیے، دانت صاف کر لینے چاہیے۔ جب تک اسمیل نہ ختم ہو جائے اپنے منہ سے، تب تک نماز کے لیے مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب پتہ ہو کہ ہم نے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو پہلے سے ایسی کچی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، لہسن اور پیاز، تاکہ اسمیل پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، بہت محتاط ہونا ہے انشاءاللہ نماز سے پہلے ہم نے، اور گھر سے اچھا سا وضو کر کے چلنا ہے، بالکل بھرپور طریقے کے خوبصورت وضو کرنا ہے، اور پھر نماز کے لیے جانا ہے تاکہ ہم اس اجر کو پا لیں۔ اور جب وہاں پر ہم پہنچے تو پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت اپنا دایاں پاؤں اپنے مسجد کے اندر داخل کریں، اور پھر وہاں پہ یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ٹھیک ہے، الہی میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلیں تو پھر کہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا مانگے، الہی میں تجھ سے تیرے فضل کا طالب ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور پھر عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری عورت مسجد کی طرف جانے کی اجازت مانگے تو اسے ہرگز منع نہ کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 873 ہے، اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 442۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے سے منع نہ کرو، اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 567۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسجد میں خواتین کے لیے نماز پڑھنے کا ہر ممکن انتظام ہونا چاہیے، باقی اللہ عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا کوٹری میں نماز پڑھنا کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، 570 ہے۔ اور اس کے بارے میں جو ہے کچھ لوگ بہت غلط لے لیتے ہیں اس بات کو کہ بس یہ حکم ہے تو اندر ہی اندر پڑھے۔ بے شک افضل یہی ہے عورت کے لیے کہ وہ نماز کو گھر کے اندر پڑھے، بالکل اندر والے کمرے میں جا کے پڑھے تو زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر وہ کبھی جماعت کے لیے جانا چاہتی ہے کہ میں وہاں پہ نماز پڑھ لوں تو وہ پڑھ سکتی ہے۔ اسی بات کو لے کر لوگ منع کرتے ہیں اپنے خواتین کو کہ وہ جب مکہ میں یا مدینہ میں جاتی ہیں مسجد نبوی میں تو ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے باجماعت نماز نہیں پڑھنی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ نماز پڑھنی منع ہے۔ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ میں مسجد نبوی میں تھی اور وہاں جماعت کھڑی ہوئی اور سب نے نماز پڑھی، لیکن کچھ خواتین نے کھڑے ہو کے، اور وہ کچھ یعنی اردو جانتی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنی نماز جو ہے وہ پڑھ لی۔ تو میں نے جب سلام پھیرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی، آپ کو پتہ کتنا زیادہ اجر ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ عورت جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اتنا پیسہ خرچ کر کے سعودی عرب جاتے ہیں اور وہاں جا کے حرمین شریفین میں نماز نہیں پڑھتے باجماعت۔ کتنے خسارے کی بات ہے کہ کہیں مکہ میں ایک نماز کے 1,00,000 نماز کا ثواب، مدینہ میں 50,000، مسجد نبوی میں ایک نماز کا 50,000 نمازوں کا ثواب، اور عورت جو ہے وہ عورتیں نہیں پڑھتی ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ عورتیں بھی باجماعت نماز پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے،
عورتوں کی نماز گھر میں بہتر ہے، اگر جانا چاہیں تو ثواب بہت ہے، مگر گھر میں بھی اس کو ثواب بہت ملے گا اطاعت کرنے کا، ٹھیک ہے۔ مگر جب مسجد میں جاتے ہیں تو ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے نا، وہاں جا کے دیکھتے ہیں ایمان کی کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے، تو ایمان کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے مسجد میں کبھی کبھار چلے جانا چاہیے عورتوں کو بھی، ٹھیک ہے۔ البتہ نماز با جماعت کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ حج یا عمرہ کے لیے جائیں تو آپ کو معلوم ہے کہ نماز با جماعت طریقہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے پھر میں نے آج کے ٹاپک رکھا تاکہ یہ معلوم ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اور با جماعت وہاں پر کس طرح جا کر ادا کرنی ہے اپنی نماز کو، اور اس کی کتنی فضیلت ہے۔ پھر عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد جانے کی ممانعت ہے، ٹھیک ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 443 سے، مقصد یہ ہے کہ مسجد میں جانے والی خواتون ہر اس اقدام سے پرہیز کرے جس سے وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنے، ٹھیک ہے۔ نہ اس طرح کے عبائے پہنے جو دیکھنے والے کو بس اس کو دیکھتے ہی رہے عبائے کو، اور نہ ہی ایسے جو ہے کہ پرفیوم وغیرہ ایسے خوشبو لگا کر جائیں، ٹھیک ہے۔ نہ وہ ایسی ہیل پہن کر جائیں کہ ٹک 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 کرتے ہوئے سب کو آواز ہے اور سب مڑ مڑ کر دیکھیں، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنتی رہے۔ پھر نماز با جماعت کے متفرق مسائل کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور کسی شخص کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو پہلے اس سے فراغت حاصل کرے پھر نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث 142 ہے، اور ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 88 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر شام کا کھانا تیار ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ اور کھانا کھانے میں جلدی نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا کھانا تیار ہوتا اور جماعت بھی کھڑی ہو جاتی تو وہ اس وقت تک نماز کے لیے نہ آتے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو جاتے، حالانکہ وہ امام کی قرات بھی سن رہے ہوتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 673 ہے اور 5464 ہے، اور مسلم کی حدیث ہے 569، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر سردی اور بارش کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، یعنی غیر معمولی سردی اور بارش جماعت کے وجوب کو ساکت کر دیتے ہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی اور بارش کی رات مؤذن کو حکم دیتے اور مؤذن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اذان میں اضافہ کرتا، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور بھوک اور رفع حاجت یعنی جماعت کے وجوب کو بھی ساکت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں ہمیں مل گئی یہاں پہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کھانے کی موجودگی اور رفع حاجت کے وقت نماز با جماعت واجب نہیں ہے، اس کے پہلے کھا لے اور پھر جتنا حصہ ملتا ہے نا بعد میں جا کے اس کو پڑھ لے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو صفوں میں مل کر کھڑا ہونے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو برابر کرو، بلا شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 723 ہے، اور مسلم کی حدیث ہے 433۔ یہ عورتوں اور مرد برابر حکم ہے، جو وہاں پہنچ جائے نماز پڑھنے کے لیے۔ عورت بھی جب کبھی کہ چلی جائے، بعض دفعہ تراویح پڑھنے چلی جاتی ہے یا کہ نماز عید کے لیے جاتی ہے یا کبھی جمعے کے لیے چلی جاتی ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے صفوں میں کیسے کھڑے ہونا، ٹھیک ہے۔ اپنے بیٹوں کو بھی بچوں کو بھی سمجھائیں، اور جو حدیث میں ابھی بیان کرتی ہوں تو ان کو سن کر اچھے سے سمجھ کے اپنے گھر میں بھی ذکر کریں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ایک حدیث روز کی آپ اپنے گروپ میں بھیج دیں تاکہ سب گھر والے بھی دیکھ لیں اس کو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کہ اپنی صفوں کو برابر کرو، بلا شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز قائم کرنے میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور اس کے بعد کیا کہا گیا ہے؟ قرآن حکیم میں آتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَقِیمُوا الصَّلَاةَ، سورۃ البقرہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر آیت نمبر 43 میں آتا ہے، اور نماز قائم کرو۔
یعنی ارکان اور سنن کی تعدیل اور رعایت سے نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفوں کا سیدھا کرنا بھی نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صفوں کا ٹیڑھا ہونا نقصان کا موجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ سب کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 722 اور مسلم کی حدیث ہے 435۔ پھر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسا برابر کرتے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ محاورے کے مطابق تو یوں کہنا چاہیے کہ صف تیر کی طرح سیدھی ہو جاتی تھی، لیکن جب اس کے برعکس یوں کہا گیا کہ تیر اگر صف کی طرح سیدھا کر دیا جائے تو یقیناً ہدف کو جا لگے، تو اس میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ مقصد بھی یہی ہے کہ صفیں انتہائی سیدھی ہوتی تھی، حتیٰ کہ ان کی مدد سے نشانے کی طرف تیروں کا رخ بخوبی سیدھا کیا جا سکتا تھا۔ واللہ عالم، ٹھیک ہے، یعنی حدیث سے تو یہ لگتا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرماتے کہ یہاں تک کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کا سیدھا کرنا سمجھ لیا۔ ایک دن آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا، پس فرمایا اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں اختلاف ڈال دے گا، ٹھیک ہے۔ مسلم کی حدیث ہے 436۔ اس حدیث کی روح سے صفوں کا سیدھا کرنا نہایت ضروری ہے۔ اقامت ہو چکنے کے بعد جب صفیں سیدھی درست اور برابر ہو جائیں تو پھر امام کو جو ہے تکبیر اولیٰ کہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ خبردار صفیں ٹیڑھی نہ ہوں، کہ صفوں کا ٹیڑھا پن کیا کرتا ہے؟ باہمی پھوٹ، دلوں کے اختلاف اور باطنی کدورت کا موجب ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے صفوں کا خیال رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صفیں ملی ہوئی رکھو، یعنی کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو، اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو، یعنی دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ چھوڑو کہ وہاں ایک اور صف کھڑی ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اور گردنیں برابر رکھو، یعنی سب برابر جگہ پر کھڑے ہو کے گردنیں برابر ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تحقیق میں شیطان دیکھتا ہوں جو صف کی شگافوں میں داخل ہوتا ہے، گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 667 ہے۔ پھر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو، لوگوں اپنی صفیں درست کر لو، لوگوں اپنی صفیں برابر کرو، سنو اگر تم نے صفیں سیدھی نہ کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا۔ پھر تو یہ حالت ہوگی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا چپکا دیتا تھا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 662۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے صف بندی، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں پھوٹ اتنی ڈل گئی، اختلاف اتنا بڑھ گیا ہے، کیونکہ ہم لوگ صفیں اپنی درست نہیں کرتے ہیں۔ جس کا دل کیا اس طرح کھڑا ہو گیا، کسی نے اپنے پاؤں ٹیڑھے کر لیے، کسی نے سیدھے کر لیے، کسی نے اپنے فاصلے بیچ میں رکھے میں، کوئی اپنا بیگ رکھ لیتا ہے بیچ میں۔ یہ سب چیزیں غلط ہے۔ میں ایک جگہ نماز کے لیے کہیں اتفاقاً رکنا پڑا، تو وہاں پہ کچھ خواتین آپس میں بات کر رہی تھیں، تو ایک خاتون ان کو کہہ رہی تھی کہ میں اس طرح بیٹھ کر پڑھتی ہوں، کوئی اپنا اپنا طریقہ بتا رہی تھی۔ تو بیچ میں سے ایک خاتون بولی، وہ کہنے لگی کہ بھائی نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، بے شک آپ کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، یا ایسے ہاتھ رکھ لیں یا ایسے ہاتھ رکھ لیں، یا یوں رکوع کر لیں یا یوں سجدہ کر لیں، جیسے مرضی کر لیں، بس نماز پڑھنی چاہیے۔ تو پیاری بہنیں یہ یاد رکھیے گا، صفیں درست ہوں گی اور نماز سنت کے مطابق ہوگی۔ ایسے ویسے کر کے کھڑے ہو جائیں نماز پڑھ لیں کافی نہیں ہے، سنت کے مطابق ہونا لازمی ہے۔ جب تک سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو نماز قبول نہیں ہوگی، اور نماز قبول نہ ہوئی تو پھر سوچیں کہ آخرت کی فکر کریں پھر کہ کیا حال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا کہا گیا ہے کہ
ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا چپکا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ میں تمہیں پس پشت بھی دیکھتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص صفوں میں اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملا دیتا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 718 اور 725۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر ہے نا، معجزہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اب نماز میں پیچھے سے دیکھ سکتے تھے، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں کتنی بڑی اس بات کی جو ہے وہ تلقین کی جا رہی ہے کہ صفوں کو سیدھا کرو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، نماز مل جائے تو صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم نہیں جاتے ہیں تو ہمارے مرد جا رہے ہیں، ہمارے بیٹے جا رہے ہیں، ہمارے بھائی جا رہے ہیں، تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں، تلقین کر سکتے ہیں کہ اپنے اپنے طریقے سے نہ کھڑے ہوں، سب پاؤں سے پاؤں اور گھٹنے سے گھٹنا اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر آتے، ہمارے سینوں اور کندھوں کو برابر کرتے اور فرماتے تھے آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دل بھی مختلف ہو جائیں گے، اور فرماتے تھے تحقیق اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 664 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو قائم کرو، کندھے برابر کرو، صفوں کے اندر ان جگہوں کو پر کرو جو خالی رہ جائیں، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، صفوں کے اندر شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے ملائے گا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور 665 حدیث نمبر ہے۔ اور حضرت نعمان بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو برابر کرتے تھے، جب صفیں برابر ہو جاتی تو پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث نمبر 665 ہے۔ اور یہ جو حدیث تھی نا پہلے والی جو ابو داؤد کی تھی 666، اس کے اندر جو حکم آیا ہے نا اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، اس کے بارے میں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جانے کا یہ مطلب ہے کہ اگر صف درست کرنے کے لیے کوئی تم کو آگے بھیجے نا، آگے یا پیچھے کرے تو بڑی نرمی اور محبت سے آگے یا پیچھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے، بس آگے پیچھے جیسے وہ کریں تو کر لیں کہ اگر سب سے کوئی نکل کر چلا جائے تو اس کی جگہ لے کر سب کو ملاؤ، اللہ تم پر رحمت کرے گا۔ صف کے اندر جان بوجھ کر ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہونا، سب کو کاٹنا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، وعید اللہ والعیاذ باللہ۔ پھر صفوں کی ترتیب بھی دیکھ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اول صف کو پورا کرو پھر اس کو جو پہلی کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی صفوں میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بہتر اول صف ہے اور سب سے بری آخری صف ہے، اور عورتیں کی صفوں میں سب سے بری پہلی صف ہے اور سب سے بہتر آخری صف ہے۔ اچھا اس حدیث کا بھی دیکھ لیجیے گا، اس کے بارے میں جو کہا گیا ہے امام نووی فرماتے ہیں یہ تب ہے جب خواتین مردوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے، اس وقت میں پھر اگلی صف جو ہے اس کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر مرد آخری صف میں کھڑی ہوں اور ان کے متصل جو ہے خواتین جو ہے کھڑی ہوں تو ان کا خیال ایک دوسرے کی طرف رہے گا، لیکن اگر مرد پہلی صفوں میں ہوں اور خواتین آخری صفوں میں ہوں جبکہ درمیان میں بچے ہوں تو پھر ایسا امکان نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، پھر بے شک وہ کھڑی ہو جائے آرام سے۔ اور اگر صف میں جگہ ہے تو پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور اگر صف میں جگہ نہیں ہے تو یہ اضطراری کیفیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب صف میں جگہ ہے تو اس کو چاہیے کہ آدمی کو صف کے اندر ہی کھڑا ہو، لیکن پیچھے نہ کھڑا ہو کہ میں جی تنگ ہو رہا ہوں اور یہ ہو رہا۔ لیکن اگر بالکل ہی جگہ نہیں ہے، پیچھے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے ایک آدمی کو اکیلے پڑھنے کے لیے، تو یہ اضطراری کیفیت ہوگی۔ ایسی صورت میں اکیلے ہی کھڑے ہو جانا چاہیے، نماز ہو جائے گی، کیونکہ
اگلی صف میں سے کسی مقتدی کو پیچھے کھینچنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی پچھلی صف سے تو آگے والی صف میں لا سکتے ہیں، مگر آگے والی صف سے پیچھے والی صف سے کسی بندے کو پکڑ کر نہیں لے کے جا سکتے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت انس کی رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ میں نے اور ایک بچے نے اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی اور ایک بڑھیا ہمارے پیچھے اکیلی ہی صف میں کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ علامہ سبکی فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب بچہ اکیلا ہو تو مردوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اگر بچے 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو وہ اپنی الگ صف بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر مرد اکیلا ہو اور بچے 1 یا 1 سے زیادہ زائد ہوں تو اس صورت میں بھی ان کو مرد کے ساتھ صف بنانا ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک خاتون بھی پیچھے نماز میں کھڑی ہو جائے تو اسے صف شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اکیلی اگر عورت پیچھے پڑھ لے نماز پڑھے تو وہ ایک طرح سے وہ صف ہی کہلائے گی۔ عورت اکیلے پیچھے نماز اکیلی پڑھ سکتی ہے، یعنی مرد آگے پڑھ رہے ہیں، عورت پیچھے اکیلی نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن مرد اکیلے نہیں پڑھ سکتا الا یہ کہ اضطراری کیفیت ہو۔ پھر حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی، جب تم لوگوں کی امامت کرو تو ان کو نماز ہلکی پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، مریض، کمزور اور کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں، اور جب اکیلے نماز پڑھو تو جس قدر لمبی چاہو پڑھو، ٹھیک ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 468 ہے۔ ہلکی نماز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رکوع، سجود، قومے اور جلسے کو درہم برہم کر کے رکھ دیا جائے۔ واضح ہو کہ ارکان نماز کی تعدیل اور طمانینت کے بغیر نماز باطل ہوتی ہے۔ یعنی ہلکا یا ہلکی نماز کا مطلب یہ ہے کہ قرات میں نسبتاً اختصار کیا جائے، مختصر کر کے نماز پڑھانی چاہیے، مگر قیام زیادہ مختصر بھی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 756 ہے۔ اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ الفاظ نماز کو جو ہے نامناسب حد تک تیز پڑھا جائے، اس طرح دربار الہی کا احترام بھی جاتا رہتا ہے نا، تو پھر نماز سکون سے پڑھنی چاہیے۔ نماز میں سکون کس طرح آتا ہے دیکھیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے لوگوں کی کھٹ پٹ سنی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی ہم نماز کی طرف جلدی آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، جب تم نماز کو آؤ تو تم آرام سے آؤ، جو نماز تمہیں مل جائے یعنی جو تم پا لو پڑھ لو، اور جو فوت ہو جائے اسے بعد میں پورا کرو، ٹھیک ہے؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز ادا کرتے ہو تو نماز ہی میں ہوتے ہو، لہٰذا وقار اور سکون کے ساتھ آیا کرو، ٹھیک ہے؟ نماز ادا کرنے کا ارادہ کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو تم نماز ہی کی حالت میں ہوتے ہو، لہٰذا وقار اور سکون کے ساتھ آیا کرو۔ یہ ہے مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 602۔ اب کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ نماز جو ہے اس کا ارادہ آپ کب کرتے ہیں؟ جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ وضو کر کے جب آپ چلتے ہیں نماز کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ نماز ہی کی حالت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقار اور سکون کے ساتھ آیا کرو، یہ تیز تیز چلنا اور بھاگ بھاگ کے جانا یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا پتہ چلتا ہے ہمیں احادیث سے کہ جو بھی تمہیں نماز یعنی مل جائے تم پالو پڑھ لو، اور جو فوت ہو جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ یہ بھی تھوڑی سی میں واضح کر دیتی ہوں۔ مثلاً اگر آپ رکوع میں چلے گئے، آپ نماز شروع ہوئی ہے تو آپ رکوع میں پہنچے ہیں تو آپ کا قیام رہتا ہے باقی، تو پھر اس کا مطلب یہ رکعت ریپیٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز ہی نہیں ہوتی، وہ رکعت ہی نہیں ہوتی جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے، تو پھر رکوع میں جب آپ جاتے ہیں تو فاتحہ تھوڑی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سورۃ الفاتحہ کے لیے پھر آپ کی سمجھیں کہ پہلی رکعت جب آپ رکوع میں پہنچے تو پہلی رکعت ابھی آپ نے نہیں پائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے امام کے ساتھ ساتھ باقی نمازیں پڑھنی ہے۔ مثلاً 4 رکعتیں تھیں تو آپ نے ساری رکعتیں امام کے ساتھ ہی پڑھنی ہے،
ٹھیک ہے. اب آپ کی پہلی رکعت رہتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جب وہ امام تشہد میں بیٹھ جائے، آخری تشہد میں تورک کر کے بیٹھ جائے سلام کے لیے، لیکن آپ نے اس وقت خاموش ہو جانا ہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے جب تک امام اپنی نماز کو مکمل کر کے سلام نہیں پھیر لیتا، تب تک آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے. اور جب وہ سلام پھیرے گا تو آپ اللہ اکبر کر کے اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور اپنی جو ایک رکعت رہتی ہے اسی کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو پورا کریں گے. اور بے شک وہ 2 رکعتیں رہتی ہوں، وہ 3 رکعتیں رہتی ہوں، یا وہ 4 رکعتیں رہتی ہوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ آپ جماعت کو پانے کے لیے آپ جب نماز کے لیے پہنچے تو اس وقت آخری تشہد ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے نا، آخری تشہد ہو، اب سلام پھیرنے والے، تو آپ نے فٹافٹ اسی کیفیت میں جا کے بیٹھ جانا ہے. یعنی جب آپ مسجد میں پہنچے، کسی بھی کیفیت میں امام ہو اور آپ دیکھتے ہیں لوگ اسی کیفیت میں، تو آپ نے اسی کیفیت میں آ جانا ہے. یہ نہیں کہ اپنی شروع کر دینی نماز کہ میں پہلے پہنچی ہوں، میری سنتے رہتی ہیں، میں پہلے وہ پڑھ لوں، میں نے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے پہلے میں وہ پڑھ لوں. کچھ نہیں پڑھنا. آپ فرض کو پہنچ گئے تو فرض میں فٹافٹ آپ نے کیا کرنا ہے، جماعت کو ہی پانا ہے. اس کے بعد پھر جو مرضی پڑھ لیجیے گا نماز کے بعد. اب آپ نے بے شک آپ رکوع میں پہنچے ہیں تو اس میں کر لیں، سجدے میں پہنچے ہیں تو اللہ اکبر کر کے سیدھا سجدے میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، بس پھر آپ نے دھیان دینا ہے کہ اب کون سی رکعتیں، پھر کتنی رکعتیں آپ کی باقی رہتی ہیں. تو پھر ایسے ہی کرنا ہے. اینڈ پہ جب آخری تشہد امام پڑھے گا تب آپ نہیں پڑھیں گے. جب وہ پڑھ کے فارغ ہو جائے گا، سلام پھیر لے گا، تو اس وقت آپ نے اللہ اکبر اٹھ کے کھڑے ہو کے تو آپ نے 1 رکعت، 2 رکعت، 3 رکعت، جتنی رکعتیں رہتی ہیں، یہ 4 ہی بعض دفعہ ہو سکتا ہے آخری تشہد میں پہنچے تو 4 رکعتیں ہی رہتی ہوں، تو پھر وہ 4 رکعتیں آپ نے کیا کرنی ہے، ریپیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ پڑھنی ہے تو آپ کو پوری جماعت کا ثواب مل گیا. الحمدللہ وہ مل جاتا ہے پورا، لیکن آپ جماعت کو اگر پا لیں. پھر امام کی اقتداء کے احکام بھی دیکھ لیجئے. وہ بھی ضروری ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں کہ امام کو کیسے فالو کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام سے پہل نہ کرو. جب وہ تکبیر کہے اس کے بعد تم تکبیر کہو، اور جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم اس کے بعد آمین کہو، اور جب امام رکوع کرے تو تم اس کے بعد رکوع کرو، جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو. یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 415. اچھا دیکھیں، وَلَضَّالِّينَ جب امام کہتا ہے نا تو فوراً لوگ کہنا شروع کر دیتے آمین. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جب تک امام کی آمین کی آواز نہ آئے تب تک آپ نے آواز نہیں اپنی نکالنی ہے. ٹھیک ہے، تب تک وہ آمین نہیں بولنا ہے جب تک امام نہ بولے. وہ وَلَضَّالِّينَ ابھی پڑھ رہے اور باقی لوگ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. امام کی اقتداء کرنی چاہیے. امام کی آواز آئے آمین کی تو ساتھ ہی آمین بولنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے. اور پھر حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بس جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم آپ کے پیچھے قومے میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر ہم میں سے کوئی اپنی پیٹھ سجدے میں جانے کے لیے نہ جھکاتا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے. ٹھیک ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 690 ہے، اور مسلم کی حدیث ہے 474. یعنی پیاری بہنوں، غور کیا آپ نے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومے سے سجدے میں پہنچ کر اپنی پیشانی مبارک زمین پر نہ رکھ دیتے تھے، اس وقت تک تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کھڑے رہتے تھے، کوئی پیٹھ تک نہ جھکاتا تھا. اور ہمارا یہ حال ہے کہ امام قومے سے سجدے میں آنے کے لیے ابھی اللہ اکبر ہی کہتا ہے تو مقتدی جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں امام کے سجدے میں پہنچنے سے پہلے سجدے میں پہنچ گئے ہوتے ہیں. یہ طریقہ کار غلط ہے. ٹھیک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام سے پہلے رکوع کرو نہ سجدہ، اور امام سے پہلے کھڑے ہو نہ پہلے سلام پھیرو. ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث ہے مسلم کی 426 ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ امام سے پہلے اٹھنے والے کے سر کو گدھے کی سر کی طرح کر دے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث 691، اور مسلم کی حدیث 427. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز میں کوئی بات درپیش ہو، یعنی کوئی مثلاً آیت ہی کوئی بھول جائے امام یا کوئی وجہ ہو، تو پھر کیا کرنا ہے، مقتدی جو مرد کھڑا ہے وہ کہے گا سبحان اللہ،
اور عورتیں جو ہیں وہ کیا کہیں گی؟ اپنے ہاتھ پر ہاتھ ماریں گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ مسلم بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1203 ہے اور 1204 اور 684، اور مسلم کی حدیث ہے 422۔ یعنی اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ عورت جو ہے سبحان اللہ کہنے کے بجائے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر مارے گی، اللہ عالم باقی، ٹھیک ہے؟ پھر عورت بھی امامت کرا سکتی ہے، یہ بھی دیکھ لیں، پہلی صف کے وسط میں، یعنی پہلی صف کے درمیان میں دوسری عورتوں کے ساتھ برابر کھڑی ہو کر عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو امامت کرائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 592 ہے۔ پھر حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر والوں کو امامت کا حکم دیا تھا، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 553، ٹھیک ہے؟ یعنی جس گھر میں جماعت کرانے والی خاتون موجود ہو اس گھر کی خواتین کو باجماعت نماز ادا کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، مگر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ عورت جو ہے وہ درمیان میں کھڑی ہوگی، کیا کہتے ہیں، عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہوگی، سب سے آگے نہیں کھڑی ہوگی، درمیان میں کھڑے ہو کے پھر وہ نماز پڑھائے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا علم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا اور جو کچھ ہم آگے پیغام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احسن طریقے کے ساتھ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے بتانے میں یا کچھ کہنے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار ہوں، رب العالمین مجھے معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں صحیح معنوں میں نمازوں کو ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور ہمارے شوہروں سے مسجدوں کو آباد کر دے، ہمیں پابند کر دے نماز وقت پر ادا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مومن اور پکا اور سچا نمازی بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔